بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ایک ایسی بات کا ذکر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اگر وہ ہماری زندگیوں میں شامل ہو جائے تو ساری برکت، ساری رحمت کو ہم سے دور کر دیتی ہے۔ وہ ہے اللہ کی طرف سے لعنت۔ لعنت کا لفظ کیا معنی رکھتا ہے، کیا اس کا مفہوم ہے، اور یہ لفظ کب استعمال کرنے کی اجازت ہے ایک مسلمان کو اور کب کب اسے یہ منع ہے، آج یہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے یہ بات سمجھ لیجئے، لعنت کا لفظ تب بولا جاتا ہے جب نفرت سے، جب ناپسندیدگی کے ساتھ کسی کو دھتکار دیا جائے اور خود سے دور کر دیا جائے، اور جب یہ لفظ اللہ کی ذات کی طرف سے ہو تو پھر سمجھ لیجئے کہ اللہ کی جو رحمت کسی کو حاصل تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت کسی کو حاصل تھی، وہ رحمت، وہ نعمت اس سے چھن جائے، اس سے دور ہو جائے، اللہ کی رحمت اس سے روٹھ جائے اور اپنی رحمت کو اللہ تعالیٰ اس سے دور کر لے، تو اس کا نام ہے اللہ کی طرف سے لعنت۔ اب وہ لوگ جن کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لعنت کا لفظ استعمال فرمایا ہے، ان کے لیے تو ہمیں بھی لعنت کرنے کی اجازت ہے۔ جیسے کہ دیکھیے قرآن مجید میں کافروں کے لیے اللہ نے واضح انداز میں لعنت کا لفظ استعمال فرمایا۔ سورہ بقرہ کھولیے، آیت نمبر 161 دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رستہ اختیار کر لیا، وماتوا وہم کفار، اور جب انہیں موت آئی تو وہ کفر کی حالت میں ہی تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ وملائکتی والناس اجمعین، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر پھر اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے تو ہم بھی زبان کھول سکتے ہیں کہ کافروں پہ اللہ کی لعنت ہو، لیکن اس کے علاوہ عام لوگوں کے لیے ہم یہ زبان کس حد تک استعمال کر سکتے ہیں؟ ذرا یہ دیکھیے گا، ایک کیٹیگری میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، کفار کے لیے لفظ استعمال ہو سکتا ہے، جھوٹوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں ہی یہ بھی فرما دیا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ تو یہی لفظ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں دیکھیے ایک مومن کی شان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی حدیث نمبر 2063، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، کہ کوئی مومن بھی دوسروں کو تانے دینے والا نہیں ہوتا، دوسروں پر لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا، اور نہ بیہودہ باتیں کرنے والا ہوتا ہے۔ تو مومن کی تو یہ صفت ہی نہیں کہ وہ کسی طرح کی تانے بازی، کسی طرح کی لعنت دوسرے کے لیے کرے، مومن کو تو اس سے بچنا ہے۔ اور دیکھیے کس حد تک اسلام ہمیں لعنت سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص
کسی پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف اٹھتی ہے، لیکن آسمان کے دروازے بند ملتے ہیں، وہ دائیں جاتی ہے، وہ بائیں جاتی ہے، جب کہیں رستہ نہیں ملتا تو وہ لعنت لوٹ آتی ہے، اور جس پر لعنت کی گئی ہو اگر اس میں وہ صفت نہ تھی تو لعنت کرنے والے پر وہ لعنت لوٹ آتی ہے۔ سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 1500 میں یہ موجود ہے۔ پھر دیکھیے جانوروں تک لعنت کرنے کی ممانعت حدیث میں آپ کو ملے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں روایت موجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جانوروں پر بھی لعنت کرنے سے۔ ایک قافلے میں ایک صحابی نے جانور کو برا بلا کہا، لعنت کی اس پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ جانور ملعون ہو گیا، اب اسے قافلے سے جدا کر دو۔ پھر دیکھیں ہوا، ہمارا ماحول، اس ماحول پہ بھی لعنت مت کیجئے کہ ہوا پر لعنت کرنے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، اور حدیث کا ذکر مشکات شریف میں موجود ہے۔ اور پھر یہ بھی تو دیکھیے ہم سب کس نبی کے چاہنے، کس نبی کے ماننے والے ہیں۔ ظاہر ہے ہم سب کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ذرا ان کی طرف بھی نظر کیجئے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ باتیں شامل تھیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 6031 میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک کیسی تھی؟ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تھے سبابن، کسی کو گالی دینے والے، ولا فحاشن، نہ بےہودہ فحش باتیں کرنے والے، ولا لعانن، اور نہ کسی پر لعنت کرنے والے۔ اور ایک بات جاتے جاتے اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی بات چیت میں ایک دوسرے کو برا بلا کہتے ہوئے لان تان پر مت اتر جایا کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت صحیح مسلم حدیث نمبر 243، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو جاتے دیکھا ہے۔ پوچھا گیا ایسا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں ایک دوسرے پر لعنت کرنے والی اور شوہروں کی ناشکری ہوتی ہیں۔ غور کیجئے گا، ہم اپنی باتوں میں نہ چاہتے ہوئے، کبھی نادانستگی میں اور کبھی چاہتے ہوئے دانستہ دوسروں کو ایسے برا بلا کہہ جاتے ہیں کہ ان پر تانے کستے ہیں، ان پر لعنت ملامت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جانوروں اور ماحول کو بھی لعنت کرنے سے روکا ہے، ہمیں بھی رکنا ہی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔